बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम मस्जिद नबी शरीफ में नमाज जुमा की अदायगी के लिए आ रहे हैं। वो सामने मस्जिद बिलाल, इसी रास्ते से हम मस्जिद नबी की तरफ आए हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, यहाँ से रास्ता बंद कर दिया गया है। हम तकरीबन 12 बजे पहुँचे हैं, तो रास्ता इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है। ज़ायरीन और नमाज़ी हज़रात जुमा अदा करने के लिए आ रहे हैं। वो सामने भी लोग आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में, लेकिन मस्जिद इस वक्त फुल हो चुकी है, मुकम्मल जैम पैक है। ये देखें, वहाँ सामने सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, किसी भी अब नमाजी को गुज़रने नहीं दे रहे। ये लोग अब इस तरफ आ गया। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस जगह पे बैठे हुए हैं नमाज जुमा की अदायगी के लिए, ताकि वो यहाँ नमाज जुमा अदा कर सकें। यानी मस्जिद नबवी शरीफ इस तरफ है, इस तरफ, ठीक है। तो इस तरफ किबला है, इस तरफ किबला है। आपको लोकेशन की समझ आ चुकी होगी। जो मस्जिद नबवी शरीफ में आए हैं पहले से, उन्हें इल्म है। यानी इस साइड पे मस्जिद नबवी है और किबला इस साइड पे है। इस साइड पे किबला है जिधर ये लोग बैठे हैं। अब इमाम होगा उस साइड पे, यानी मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर। वो इधर मुंह करके नमाज पढ़ाएगा अपने पीछे वाले मुक्तदियों को। तो जो लोग इस तरफ आगे बैठे हुए हैं, अब उनकी नमाज का और उनके जुमे का क्या हुक्म होगा शरई। ज़ाहिर है जो इमाम से आगे होगा उसकी तो नमाज नहीं होगी। ये फ़कत नमाज जुमा का मसला नहीं, फ़कत नमाज जुमा का मसला नहीं, किसी भी नमाज के लिए जो भी नमाजी आएगा उसके लिए ज़रूरी है कि वो इमाम की सफ से पीछे खड़ा हो। ये देखिए कहाँ कहाँ लोग बैठे हुए हैं। इस तरह इधर भी बिल्डिंग में बरामदों के नीचे लोग बैठे हुए हैं। ये देखें, ये लोग इधर अपनी तय इमाम के पीछे जुमा अदा करेंगे, जबकि वो इमाम से काफ़ी ज़्यादा फासले पर आगे मौजूद हैं। यानी ये किबला की तरफ आगे मौजूद हैं, इमाम से काफ़ी आगे मौजूद हैं। ये दरमियान में रोड और उससे पीछे फिर मस्जिद नबवी का अहाता होगा। उसके बाद जो है ना, वो पीछे जाके इमाम मस्जिद के अंदर खड़ा होगा। अभी मैं आपको इधर से एग्जैक्ट लोकेशन दिखा देता हूँ। अभी ये देखें, ज़ायरीन जा रहे हैं नमाज जुमा की अदायगी के लिए। मस्जिद नबवी शरीफ के तमाम गेट सब बंद हो चुके हैं। बहुत से लोग अब बाहर हैं, कुछ लोग इधर इमारतों में, बिल्डिंगों में बैठ चुके हैं, होटलों के बाहर बरामदों में बैठ चुके हैं, कुछ रोडों पे बरात जमा हो चुका है। वो देखें, वो सामने ये मस्जिद नबवी शरीफ। अब हम आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। ये मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखा देता हूँ। ये सामने रोज़ा पाक आपको नज़र आ रहा होगा। ये अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन। ये सामने रोज़ा पाक देखिए जी। तो ये आपने देखा। अब इधर भी, अब वो रोज़ा पाक है, उससे पीछे मस्जिद है, मस्जिद में इमाम खड़ा होगा, उससे पीछे तमाम नमाजी खड़े होंगे। लेकिन जो नमाजी इस तरफ खड़े हैं, जो नमाजी इस तरफ खड़े होंगे, उनकी नमाज का हुक्म क्या होगा। अब ये खुद देखें ना कि जो लोग इमाम से आगे हैं उनकी नमाज का शरई हुक्म क्या होगा। आप किसी भी आलिम दीन से पूछ सकते हैं, किसी भी मुफ्ती से पूछ सकते हैं कि जो इमाम के आगे खड़ा होगा उसकी नमाज नहीं होगी। यानी अगर वो इमाम की इक्तदा में नमाज़ पढ़ना चाहे तो वो इमाम से आगे खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, उसकी नमाज इमाम के आगे नहीं हो सकती। हाँ, अगर वो अलग से अकेले मुनफरद नमाज़ पढ़ेगा तो वो फिर उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर वो चाहता है कि वो इक्तदा में इमाम की इमामत में नमाज अदा करे तो उसकी नमाज नहीं होगी। अब बहुत से लोग ये देखें,
یہ نماز جمعہ کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب امام صاحب نماز پڑھیں گے تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، حالانکہ یہ امام سے کافی آگے ہیں۔ اسی طرح دوسری نمازوں کے اوقات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اکثر اوقات نماز جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو نمازی حضرات امام سے کافی آگے کھڑے ہو کے اپنے تئیں وہ با جماعت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے وہ امام سے کافی آگے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جتنے بھی افراد، جتنے بھی لوگ، جتنے بھی زائرین، جتنے بھی معتمرین یا جتنے بھی حجاج حرمین شریفین میں حاضر ہوتے ہیں، بالخصوص یہاں حاضر ہوتے ہیں مدینہ طیبہ میں، تو ان کو چاہیے کہ وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو، نہ کہ آگے۔ یہ دیکھیں اب میں حرم مدینہ کے ادھر یہ سین میں دیکھیں، یہ چھتریوں کے نیچے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے تئیں امام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ وہ پیچھے مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ پیچھے مسجد ہے، ادھر امام کھڑا ہوگا اور یہ نمازی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ أفضل أدوية القلوب القاسية كثرة ذكر الله تعالى ففيه الشفاء التام الذي لا يغادر فيها اب ہم دوسری طرف جا رہے ہیں، لیکن ہر طرف سے راستے بند ہیں۔ ادھر بھی وہ سامنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں۔ يوجب خشوع القلب وصلاحه ورقته ويذهب بالغفلة عنه وأعلى الذكر جاها وأسرعه إصلاحا للقلوب ذكر الله جتنے بھی زائرین مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوں وہ کوشش کرے کہ جمعہ والے دن وہ ٹائم سے ادھر مسجد میں پہنچے، ٹائم سے پہنچے۔ ہم چونکہ کسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئے ہیں، تاخیر کی وجہ سے اب ہمیں اندر جانے کے لیے کافی دشواری پیش آ رہی ہے، کافی زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے۔ راستے تمام بند کر دیے گئے ہیں، تمام گیٹس بند ہیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس جگہ بیٹھیں گے۔ ظاہر ہے ہم تو پیچھے بیٹھیں گے، آگے تو نماز نہیں پڑھیں گے۔ جسے تو علم نہیں وہ بیٹھ جاتا ہے آگے۔ اب یہ دیکھیں، یہ سامنے ہوٹل ہے، جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نمازی جمعہ کی ادائیگی کے لیے۔ اسی طرح ادھر سے بھی راستہ بند ہے، وہ سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں امام سے آگے۔ یہاں بھی بہت سے زائرین کھڑے ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ جائے نماز رکھا ہے، وہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہیں۔ ابھی ہم اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں، ادھر دھوپ کافی زیادہ ہے تو ہم ادھر کوشش کرتے ہیں کہ چھاؤں میں چلتے ہیں۔ دے دو۔ وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي الحسنين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين يا قوي يا عزيز. اللهم كن لإخواننا المستضعفين المظلومين في فلسطين معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم أمن خائفهم وأطعم جائعهم واشف جريحهم وفك أسيرهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. یہ اب ہم مسجد غمامہ کی طرف آ چکے ہیں، وہ سامنے مسجد غمامہ۔ وأصلح ذات بينهم. اللهم وأيد بالحق والهدى والقيام بنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم أصلح یہ سامنے مسجد نبوی شریف دیکھیں۔ اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك
لله رب العالمين. یہ اب جماعت کھڑی ہونے لگی ہے، تمام زائرین کھڑے ہو چکے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے۔ ایک ہمارے ادھر جاننے والے بھائی ملے ہیں، گجرانوالہ سے تھے، تو انہوں نے مجھے دعوت دی، یہ پیچھے کھڑے ہیں ان کی وجہ سے میں نے ویڈیو کو سٹاپ بھی کیا، ریکارڈنگ کو۔ وہ مجھے دعوت دے رہے تھے کہ آ جائے ہمارے ساتھ ادھر نماز پڑھ لیں۔ میں نے کہا میں تو کوشش کروں گا امام کے پیچھے کھڑے ہونے کی، تو انہوں نے بولا کہ امام کے پیچھے ادھر تو جگہ نہیں ملے گی، تو ادھر ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں۔ پھر میں نے ان کو مسئلہ بتایا کہ بھائی امام کے آگے کھڑے ہو کے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ تو حال البتہ یہ ہے کہ پھر ہم نماز جماعت ہو جانے کے بعد پھر الگ سے پھر ظہر کی نماز منفرد پڑھ لیں گے۔ جماعت کھڑی ہو چکی ہے جی۔ یہ سامنے مسجد غمامہ، یہ مسجد غمامہ ہے۔ الحمدللہ نماز جمعہ ادا ہو چکا ہے۔ ہمیں ادھر پیچھے جگہ مل چکی تھی، ہم پہنچ گئے تھے ٹائم سے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد ہم مسجد نبوی شریف میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب نے مل کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بھی مناظر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو چلتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مناظر دیکھے جب ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے معروف عالم دین شہر گجرانوالہ کی پہچان حضرت علامہ مولانا خالد مجدی صاحب تھے، اور ساتھ یہ گجرانوالہ کے معروف نعت خواں جناب قاری احمد رضا جماعتی صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اکٹھے مل کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، اور اس کے بعد اجتماعی طور پر دعا کی، بالخصوص ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے، فلسطین کے حق میں خصوصی طور پر دعا کی گئی۔ تمام امت مسلمہ جو اس وقت زوال کا شکار ہے، اس کی عروج کے لیے، ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ اپنے تمام مرحومین کے لیے دعا کی گئی۔ اس دعا کے بعد ہم نے مختصر ایک محفل پاک کی، جو بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد بلال حسین چشتی صاحب زیدہ مجدہ، جو ہمارے بڑے ہی پیارے دوست ہیں، ان کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، چونکہ اسی دن ان کے والد گرامی کا عرس پاک بھی تھا، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی بخشش و مغفرت کے لیے، ان کی بلندی درجات کے لیے خصوصی طور پر مسجد نبوی شریف میں محفل پاک کا اہتمام کیا اور دعا کی گئی۔ یہ ابھی درود و سلام پڑھ کے ہم دعا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ مناظر دیکھیں گے وہ ہم نے خصوصی طور پر جو محفل پاک کی فاتحہ خوانی کی، یہ دیکھیں، یہ ہم نے حضرت مولانا بلال حسین چشتی صاحب آپ کے والدین کے لیے خصوصی طور پر دعا کا اہتمام کیا نماز جمعہ کے بعد مسجد نبوی شریف میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور اسی طرح جتنے بھی احباب اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی کامل اور بلا حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی تمام جائز حاجات کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی باادب حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہیں اپنا اور اپنے حبیب کریم کا فضل خاص کرے۔ تمام ہم سب کی جتنے عزیز و اقربا اقربا دنیا سے چلے گئے تمام کی مغفرت بخش۔ آقا علیہ السلام کی امت کی مغفرت۔ یا الہ العالمین، ہماری باادب حاضری اپنی بات اپنے موقع کی بات جن دوستوں نے دعا کے لیے کھایا، تمام احباب کی دعا جتنی نیک حاجات
جن جن دوستوں نے سلام کے لیے کہا ان کا ہمارا سلام اپنے محبوب کی بارگاہ میں دین و دنیا ہم سب کا بہتر فرما، بار بار اس در حاضری اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی اس در کی حاضری کی توفیق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد